بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سیشن کی بات کی جائے تو لاسٹ سیشن جو تھا سوموار والا ایک اچھا سیشن تھا۔ انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ گیپ اوپننگ تھی تقریباً 800 پوائنٹ کے ساتھ، اور وہی انڈیکس کا لو لیول بھی تھا۔ اس کے بعد انڈیکس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور آپ کو آل ٹائم ہائی دکھایا 81,428 پہ، جدھر انڈیکس نے 1484 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد اگر انڈیکس کی کلوزنگ دیکھیں تو وہ 81,155 پر ہے، جدھر انڈیکس نے 1211 پوائنٹ گین کی اور کلوزنگ دی۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو لاسٹ سیشن میں جو کہ سوموار والا سیشن تھا اس میں 219 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے، جو کہ تقریباً جمعے والے سیشن جتنے ہی تھے۔ جمعے والے سیشن میں 217 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے۔ انڈیکس نے اچھا گین کیا، تقریباً 1400 پوائنٹ گین کر کے دکھائے۔ وجہ کیا تھی اس پہ بات کرتے ہیں۔ جمعے والے دن تقریباً دوسرے سیشن سے پہلے یہ فیصلہ آیا تھا پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کی جو سیٹیں تھیں اس کے متعلق، اور اس پہ انڈیکس نے تقریباً 1300 پوائنٹ لوز کیے تھے، لیکن وہ ریکوری بہت جلدی ہوئی اور انڈیکس نے وہ پوائنٹ گین بھی کر لیے۔ اس کے بعد انڈیکس کے پاس دوسری خبر تھی جو کہ ہفتے والے دن تھی کہ دوران عدت نکاح کیس بانی پی ٹی آئی بری، اور یہ انڈیکس کے لیے ایک بری خبر تھی، کیونکہ جو بھی خبر حکومت وقت کے خلاف ہوگی وہ انڈیکس کے لیے بھی بری سمجھی جائے گی۔ حکومت کے پاس بھی اب اینٹی ڈوٹ تھا۔ آپ نے وہ ٹرانسپورٹر 2 اگر دیکھی ہو انگلش مووی، جس میں سائنٹسٹ کا بچہ ہوتا ہے جس کو ویکسین لگائی جاتی ہے وائرس کی، اس بعد میں ہیرو جو ہے وہ پھر وہ اینٹی ڈوٹ ڈھونڈتا ہے اور اس کا جو ہے وہ زائل کرتا ہے اثر۔ تو یہ دو خبریں آ چکی تھی حکومت کے پاس جو کہ بری خبریں سمجھی جاتی تھی۔ اس کے بعد حکومت نے اپنا اینٹی ڈوٹ چلایا کہ ڈپٹی ڈائریکٹر محسن ہارون کی سربراہی میں نیب ٹیم اڈیالہ جیل پہنچ گئی۔ نیب ٹیم کی جانب سے توشہ خانہ نئے ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی گرفتاری کا امکان۔ تو پچھلی جو دونوں خبریں تھیں، ایک تو سیٹیں ملنے کی اور دوسرے نمبر پہ وہ جو عدت کیس تھا وہ ختم ہونے کی، اس کا اثر حکومت نے ان خبروں سے ختم کر لیا تھا۔ یہاں تک دونوں ٹیموں کے گول برابر ہو چکے تھے، حکومت کے بھی کہہ سکتے ہیں، اپوزیشن کے بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے گروپ میں ایک میسج کیا تھا ہفتے والے دن یا اتوار والے دن کہ منڈے تک اگر جس کے گول زیادہ ہوں گے وہی ٹیم جو ہے وہ لیڈ کرے گی اور انڈیکس اسی طرف جائے گا۔ ہفتے والے دن ہی 13 جولائی کو یہ خبر آ جاتی ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان $7 ارب کا قرض معاہدہ طے پا گیا۔ تو پچھلی جو خبریں تھی بری اچھی جو بھی کہہ لے، وہ تو گول برابر ہو چکے تھے۔ اب یہ جو تھی ایک اچھی خبر تھی اور کافی دیر سے جو ہمارا انڈیکس ہے وہ اس نیوز کا انتظار کر رہا تھا۔ اچھی نیوز تھی، نیوز آئی۔ اس کے بعد انڈیکس نے سوموار والے سیشن میں اچھا پرفارم کیا اور 1400 پوائنٹ آپ کو گین کر کے دیے۔ اب چیزیں کتنی دیر تک ورس رہ سکتی ہیں یہ سمجھانے کی بات ہے عام عوام کو۔ جتنے چھوٹے ٹریڈر ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ چیزیں بعد میں جا کے ٹھیک ہی ہونی ہوتی ہیں۔ آپ پینک ہو کے سیل کر دیتے ہیں، مال دے دیتے ہیں، اس کے بعد چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں اور وہی آپ کا سٹاک جو 100 روپے کا آپ نے بیچا ہوتا ہے دوبارہ آپ کو 150 میں وہ بائی بیک کرنا پڑتا ہے۔ پہلے آپ دیکھیں کہ جو لاسٹ معاہدہ تھا آئی ایم ایف کا اور آخری قسط نہیں مل رہی تھی، اس کی بیس پہ آج ملتی ہے کل نہیں ملتی، آج ملتی ہے کل نہیں ملتی۔ اس بیس پہ انڈیکس اوپر نیچے موو کر رہا تھا اور جو انڈیویجول ہے وہ مال دیے جا رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، آخری قسط بھی پاکستان کو مل گئی۔ اس کے بعد دوسرا شوشہ تھا الیکشن کا، الیکشن ہونے ہیں، الیکشن نہیں ہونے، الیکشن 1 منتھ بعد ہونے ہیں، الیکشن 2 ماہ بعد ہوں گے۔ سب کو پتا تھا کہ آخر کار الیکشن ہو ہی جانے ہیں، تو اس بیس پہ بھی انڈیکس کو بہت اوپر نیچے کیا گیا، کہیں پہ مال چھڑوایا گیا، کہیں پہ مال پہنایا گیا۔ اگر سیٹوں کی بات کریں جو نشستیں ملی ہیں سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کو، اسی پہ اگر بات کر لیں تو اس میں 1300 پوائنٹ دینے کی کیا ضرورت تھی انڈیویجولز کو یا باقی جس نے بھی مال بیچا؟ اتنا پینک ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ اب پینک ہونے کی ضرورت نہیں تھی، یہ آپ کو تقریباً 1 گھنٹے کے بعد پتا چل چکا تھا۔ 1300 پوائنٹ کا مال بیچا، اس کے بعد وہی 1300 پوائنٹ ریکور ہو گئے۔ جتنے سٹاک نیچے گئے تھے 10 روپے، 15 روپے، 2 روپے، 4 روپے، 5 روپے، ٹھیک وہ پونا گھنٹہ کے بعد پھر ادھر ہی آ کے کھڑے تھے جہاں سے نیچے گئے تھے۔ تو کس کو فائدہ ہوا وہ پینک پھیلانے کا اور مال نکلوانے کا؟ چیزوں کو تھوڑا سا ٹائم دیا کریں۔ وہ کہتے ہیں نا وقت کی جو سب سے اچھی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آخر کار وہ گزر ہی جاتا ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو۔ تو پینک ہونے کی ضرورت اس دن بھی نہیں تھی، باقی حالات میں بھی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مال نہ چھوڑا کریں۔ اور یہ بھی انڈیکس کا حسن ہے کہ اوپر نیچے آتا جاتا رہتا ہے۔ ہماری مارکیٹ کبھی اوپر کبھی نیچے، کسی کو لینے کا موقع دیتی ہے، کسی کو بیچنے کا موقع دیتی ہے۔ باقی چیزیں سب یہیں پہ رہیں گی، کوئی بھی کہیں پہ نہیں جا رہا۔
صدیقی صاحب بعض دفعہ کہتے ہیں کہ فلاں پارٹی ہے وہ ملک بیچ رہی ہے، فلاں جو ہے وہ ملک بیچ جائیں گے. پہلے نمبر پہ تو آپ کے پاس کوئی ایسا گاہک ہی نہیں ہے جو اتنی اچھی چیز کو آپ سے لے لے، تو ملک نہیں بک رہا، ملک یہی رہے گا. اس کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ 3-4 بھائی ہیں، ان کے پاس ایک دکان ہے چلانے کے لیے. کبھی ایک بھائی آ کے دکان پہ بیٹھتا ہے، جو سیلنگ ہوتی ہے اپنی جیب میں ڈالتا ہے، اٹھ کے چلا جاتا ہے. دوسرا بھائی آ کے بیٹھتا ہے، جو سیل ہوتی ہے اپنی جیب میں ڈالتا ہے، اٹھ کے چلا جاتا ہے. تیسرا آتا ہے ایسے ہی کرتا ہے، چوتھا آتا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے. تو ایک دکان ہے وہ چل رہی ہے، سب کی کھاد پیت لگی ہوئی ہے. کبھی ایک بھائی آتا ہے وہ کھاتا ہے نکل جاتا ہے، دوسرا آتا ہے کھاتا ہے نکل جاتا ہے. تو کون چاہے گا کہ وہ دکان بند ہو؟ تو انشاءاللہ پاکستان کہیں نہیں جا رہا. ایک آتا ہے وہ کھاتا ہے نکل جاتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ کھاتا ہے نکل جاتا ہے. تو یہ دکانداری انہوں نے بنائی ہوئی ہے، یہ ایسے ہی چلنی ہے. دکان میں مال ڈالنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ پارٹیوں سے ادھار لیتے ہیں اور دکان بھر کے رکھتے ہیں، وہ مال کھا جاتے ہیں، پارٹیوں کے جو پیسے ہیں وہ چڑھتے رہتے ہیں. اب پاکستان میں یہ 3-4 بندے ہیں، یہ آتے ہیں کھاتے ہیں نکل جاتے ہیں، دوسرا آتا ہے کھاتا ہے نکل جاتا ہے. تو یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ ملک بند ہو، یہ ملک تباہ ہو، یہ ملک بک جائے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. پاکستان یہیں پہ رہے گا، یہ ایسے ہی کھاتے پیتے رہیں گے. وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. بے وقوف وہ لوگ ہیں جو کتوں کی طرح لڑتے ہیں ان پارٹیوں کی وجہ سے. پاگل ہیں آپ سپورٹر لوگ. پی ٹی آئی والے نون لیگ سے لڑتے ہیں، نون لیگ والے پی ٹی آئی سے لڑتے ہیں. پہلے نون لیگ والے پیپلز پارٹی سے لڑتے تھے، پیپلز پارٹی والے نون لیگ سے لڑتے تھے. جیسے پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے صلح کر لی، کچھ بعید نہیں ہے کہ کل کو پی ٹی آئی بھی کسی جماعت کے ساتھ بیٹھ جائے، اور پھر یہ جو نیچے آپ لوگ ہیں سپورٹر ہیں، یہ آپس میں بیٹھ کے دل کو تسلیاں دیں گے اور دوسرے کو سمجھا رہے ہوں گے کہ نہیں یار یہ اس میں مسئلے تھی اس لیے ہمیں مل کے بیٹھنا پڑا، یہ باتیں تھی اس لیے ہمیں مل کے بیٹھنا پڑا. تو چھوڑ دیں ان کے لیے لڑنا. یہ ویسے ہی رہیں گے. آپ ویسے ہی اپنی رشتہ داریاں خراب کر رہے ہیں، اپنی دوستیاں خراب کر رہے ہیں، اپنا اخلاق تباہ کر رہے ہیں. تو ان کو چھوڑیں. وہ ایک انگریز نے فارمولہ بنایا تھا ڈیوائڈ اینڈ رول. انگریز چلا گیا آپ پہ حکومت کر کے، اب سیم فارمولہ یہ پارٹیاں آپ پہ اپلائی کر رہی ہیں، آپ کو آپس میں لڑا رہی ہیں. پی ٹی آئی والوں کو نون لیگ کے ساتھ، نون لیگ کو پی ٹی آئی کے ساتھ، آپس میں آپ گتھم گتھا ہیں. یہ مزے سے آپ کے اوپر رول کر رہے ہیں. قرضے پاکستان پہ چڑھتے جا رہے ہیں، آئی ایم ایف سے آپ لیے جا رہے ہو، اور ایسے ہی سرکل چل رہا ہے. اب مستقبل دیکھیں، فیوچر دیکھیں. پاکستان کا فیوچر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ڈارک. قرضوں پہ قرضے آپ لیے جا رہے ہیں اور ایسے ہی چلتا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ ملک کہیں نہیں جا رہا، سب کچھ ایسے ہی رہنا ہے. ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو لاسٹ سیشن میں سب سے زیادہ والیوم جو ہے وہ ٹریڈ ہوئے پی آئی اے میں 35 ملین کے. اس کے بعد پی ای ایل، ڈبلیو ٹی ایل، ایئر لنک، اے وی این، ایف ایف بی ایل، ہپکو، کے ای ایل، ایم ایل سی ایف، پی ٹی سی. تو دیکھا جائے تو 3-4 بڑے سٹاک ہیں جو ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں ہیں جن میں ٹریڈنگ ہوئی. اس میں ایک تو ایئر لنک ہے، دوسرے نمبر پہ ہپکو ہے. اچھے والیوم جنریٹ ہوئے. اے وی این میں بھی اچھے والیوم جنریٹ ہوئے اور اچھا پروفٹ بک کرنے کا ایک موقع تھا. ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو لیڈ کیا وہ کمرشل بینکس نے تقریباً 302 پوائنٹ گین کیے. اس کے بعد فرٹیلائزر سیکٹر میں موو تھی، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں، ٹیکنالوجی سیکٹر، سیمنٹ سیکٹر، پاور جنریشن، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، مسلینیس، کیبل اینڈ الیکٹرک گڈز، اس کے بعد لیدر. نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو پوائنٹ لوز کیے وہ ٹوبیکو سیکٹر نے کیے. ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو سسٹم نے سب سے زیادہ پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے 133 پوائنٹ. اس کے بعد ایم سی بی، ایف ایف سی، پول، ہپکو، اینگرو، بی ایچ ایل، یو بی ایل، لک، ایچ بی ایل. نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ ایم بی پی نے، نیشنل بینک نے پوائنٹ لوز کیے 24 پوائنٹ. اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو ایف اے بی ایل، پی اے کے ٹی، پیکجن، ایم ٹی ایل، کیپکو، اے بی ایل، آئی ایس ایل، اے ٹی آر ایل، پیکجز. لاسٹ سیشن کا فی پی اگر دیکھیں تو بینکس نے سیلنگ کی 0.17 ملین کی، بروکر نے سیلنگ کی 0.31 ملین کی، کمپنیز نے ٹھیک ٹھاک سیلنگ کی 1.82 ملین کی. فارن کارپوریٹس کی لاسٹ سیشن میں ٹھیک ٹھاک بائنگ تھی اور $3 ملین کا بائی کیا فارن کارپوریٹس نے. اس کے بعد انڈیویجولز کی سیلنگ ہے 1.70 ملین کی، انشورنس کمپنیز کی بائنگ $1.55 ملین، میوچل فنڈ کی تقریباً $1 ملین کی بائنگ، ایم بی ایف سی کی بائنگ 0.09، ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ 1.35 ملین، اوورسیز پاکستانی کی سیلنگ $0.22 ملین کی. دیکھا جائے تو ادارے بائنگ پہ ہیں اور اچھی بائنگ پہ ہیں. فارن کارپوریٹس نے اچھا بائی کیا، انشورنس کمپنیز نے بائی کیا، میوچل فنڈ نے بائی کیا. 3 ادارے بڑے ادارے آپ کے اور تینوں ہی اچھی بائنگ پہ. تو لگ نہیں رہا کہ یہ انڈیکس کو گرنے دیں گے. ویسے بھی جو کریکشن آنی تھی، جو کریکشن ہو رہی تھی اور ہمیں بھی لگ رہا تھا کریکشن آنی چاہیے، وہ تقریباً 1300 پوائنٹ کی کریکشن آ چکی. تو تھوڑا سا انڈیکس نے اپنے آپ کو کریکٹ کر لیا ہے.
تو لگ رہا ہے کہ انڈیکس آگے بھی جانے کا موقع نیکسٹ دے گا۔ فارن کارپوریٹس کی بائنگ سب سے زیادہ ہے اور سب سے زیادہ انہوں نے بائی کیا ہے ٹیکنالوجی سیکٹر میں، ہو سکتا ہے سسٹم کو اٹھایا ہو۔ اس کے بعد ان کی سب سے زیادہ بائنگ ہے آل ادر سیکٹر میں، اس کے بعد کمرشل بینکس میں اور آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں انہوں نے ایک جیسا بائی کیا۔ اس کے بعد ان کی بائنگ ہے فرٹیلائزر سیکٹر میں اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں۔ انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں تو انشورنس کمپنیوں نے سب سے زیادہ بائی کیا ہے پاور جنریشن میں، اس کے بعد ان کی بائنگ ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں، اس کے بعد کمرشل بینکس میں، فرٹیلائزر، سیمنٹ سیکٹر، آل ادر سیکٹر۔ میوچل فنڈ کی بات کی جائے تو میوچل فنڈ نے ایک جیسا اٹھایا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو اور کمرشل بینکس کو، اس کے بعد ان کی بائنگ ہے سیمنٹ سیکٹر میں اور تھوڑی سی آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں۔ نیکسٹ اگر انڈیکس کے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس آگے ریزسٹنس 81,450 پہ، اس کے بعد 81,800، اس کے بعد 82,100 یا 82,300 پہ۔ سپورٹ کی بات کی جائے تو انڈیکس کے پاس اب سپورٹ 80,600، 79,600 اور 78,900 پہ۔ شارٹ میں اگر بات کریں تو انڈیکس نے سموار والے دن جو لو لگایا وہ 80,740 کا تھا تقریباً، تو انڈیکس اگر 80,700 80,500 کو بریک نہیں کرتا تو آپ کے پاس پینک ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں، اوپر جا کے اپ سائڈ پہ مال بیچیں اور کوئی چیز اگر نیچے ملتی ہے تو اس کو بائی کریں، جیسے کہ لاسٹ سیشن میں فیصل بینک مل رہا تھا۔ اب باقی چیزیں سب اتنے ہائی پہ چلی گئیں، فیصل بینک میں تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ کہہ لیں، تھوڑی سی پینک سیلنگ کہہ لیں، کیونکہ میں نوٹیفیکیشن دیکھنے گیا تھا تو مجھے نوٹیفیکیشن ایسا ویسا نہیں ملا، نہ ہی کچھ ایسی نیوز ملی تھی جس سے پتا چلے کہ فیصل بینک کیوں نیچے موو کر رہا ہے۔ تو پھر میں نے لاسٹ ٹائم میں فیصل بینک کو بائی کیا تقریباً 53 کے آگے پیچھے، تو اچھی بائنگ تھی فیصل بینک کی 53 پہ۔ ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 2-4 سیشن پہلے یہ 57 کو ٹچ کر کے واپس آ چکا ہے۔ جو سٹاک زیادہ بڑھ گئے ہیں سازگار کو دیکھ لیں، وہ تو اپنی جگہ پہ ایکومولیشن اس میں ہو رہی ہے، سائیڈ ویز ہے، لگ رہا ہے کہ امید ہے انشاءاللہ ایک آگے کا چانس آپ کو دے گا۔ اس کے بعد جی ایچ این آئی، گیل، یہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، تھوڑا سا بچ کے رہیں۔ ایکسائڈ بیٹری بہت زیادہ بڑھ چکا، جیسے سازگار نیچے سے اوپر چلا گیا تھا، آپ دیکھیں سازگار کھڑا ہے ایک جگہ پہ۔ ایکسائڈ بیٹری سے زیادہ اگر آپ ایٹلس بیٹری پہ توجہ دیں تو میرے خیال سے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی تھوڑا سا نیچے ہے، وہ ریزنیبل پرائز پہ ہے، 400 کے نیچے نیچے موو کر رہا ہے، 400 کے راؤنڈ اباؤٹ آگے پیچھے موو کر رہا ہے، تو اس کو پکڑنا چاہیے۔ ایسے ہی جتنا بھی انڈیکس اوپر جا رہا ہے، جو زیادہ بڑھ گئے ہیں آپ کے سٹاک ان کو بیچیں اور دوسرا سٹاک جو نیچے مل رہا ہے اس کو اپروچ کریں۔ سٹاک میں دیکھیں تو پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن جو ہے اچھا ہے، 300 کو بریک نہیں کر رہا، ویسے بھی 340 یہ کر کے دکھاتا ہے، تو ابھی پیچھے ریسنٹلی 340 تک گیا تھا، جب میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ اس کو 280 پہ پکڑیں، اس کے بعد اس نے 340 دکھایا تھا، تو ابھی بھی اگر یہ 300 کے نیچے ملتا ہے تو بہت اچھا ہے۔ لاسٹ سیشن میں اس نے 302 آپ کو دکھایا اور جمعے والے سیشن میں تقریباً 298 اس نے آپ کو 298 یا 295 آپ کو دکھایا تھا۔ میں اس کو لینے پہ بیٹھا ہوں 290 پہ، لیکن نہیں مل رہا۔ تو 300 کے نیچے اگر آپ کو پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن ملتا ہے تو اس کو اپروچ کریں، بائی کریں، اچھا سٹاک ہے، فنڈامنٹل بھی سٹرونگ ہے، اس کے ڈیویڈنڈ اچھا دیتا ہے، موو اچھی دیتا ہے، تو میرے خیال سے اس کو اپروچ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے سٹاک آپ کو نیچے مل رہے ہیں ان کو اپروچ کریں، جو زیادہ بڑھ گئے ہیں ان سے گریز کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔